السلام علیکم۔ دجال کون ہے؟ دجال کے بارے میں سوشل میڈیا پر پھیلی باتوں میں کس قدر سچائی ہے؟ آج ہم صرف احادیث کی روشنی میں دجال، اس کی آمد اور اس کے خاتمے پر بات کریں گے۔ قرب قیامت میں اس کا آنا احادیث سے ثابت ہے۔ قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک دجال ہے۔ مختلف احادیث میں دجال کا جو حلیہ بتایا گیا ہے، اس کے مطابق دجال ایک جوان مرد ہوگا، دراز قد اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور ہو، اور اس کی آنکھ پر بھویں یعنی آئی بروز نہیں ہوں گی، جبکہ اس کی ایک آنکھ خون آلود ہوگی۔ اس کا سینہ چوڑا اور ذرا سا اندر کی طرف دھسا ہوا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی، اس کے بال گھنگریالے ہوں گے اور دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا، جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو۔ دجال کا معنی ہے بہت زیادہ جھوٹا شخص، کیونکہ دجال بھی حق کے ساتھ باطل کو ملا کر جھوٹ بولے گا، اسی لیے اسے دجال کہا گیا ہے۔ یہ پہلے تو خود کو مومن ظاہر کرے گا اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گا، لیکن پھر نبوت کا اور آخرکار خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ مشہور ہے کہ اس کی اصل یہود سے ہوگی۔ احادیث نبوی میں دجال کے خروج کے بارے میں چند مقامات کی نشاندہی کی گئی ہے، تاہم حتمی طور پر نہیں بتایا گیا۔ بعض علماء نے ان احادیث کی روشنی میں یوں بیان کیا ہے کہ دجال کا خروج سب سے پہلے شام اور عراق کے درمیان کی گھاٹی سے ہوگا، مگر اس وقت اس کی شہرت نہ ہوگی۔ اس کے مددگار یہودیہ گاؤں میں سے اس کے منتظر ہوں گے، وہ وہاں جائے گا اور ان کو ساتھ لے کر پہلا پڑاؤ خوض کرمان میں کرے گا، پھر مسلمانوں کے خلاف اس کا خروج خراسان سے ہوگا۔ دجال کے نکلنے سے 3 سال پہلے دنیا میں عام قحط پھیل جائے گا۔ پہلے سال آسمان 1/3 بارش اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی، دوسرے سال آسمان 2/3 بارش اور زمین 2/3 پیداوار، جبکہ تیسرے سال آسمان ساری بارش اور زمین ساری پیداوار روک لے گی، حتیٰ کہ آسمان شیشے کا اور زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ تمام چوپائے ہلاک ہو جائیں گے، فتنے اور قتل و غارت گیری عام ہو جائے گی، آدمی ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کر رہے ہوں گے۔ غذائی قحط کے علاوہ علمی اور روحانی قحط بھی برپا ہوگا۔ علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی۔ تب دجال مشرق کی سمت ایک اصبہان یا خراسان نامی شہر سے نکلے گا۔ احادیث کے مطابق دجال زمین پر 40 دن رہے گا، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، ایک دن 1 ماہ کے برابر اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، جبکہ باقی دن سال کے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس مدت میں دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ گدھے کا جثہ یعنی جسم اتنا بڑا ہوگا کہ دونوں کانوں کے درمیانی فاصلہ 40 ہاتھ کے برابر ہوگا، اور اس کے گدھے کی رفتار اس قدر تیز ہوگی کہ ایک قدم اٹھائے گا تو 1 میل کی مسافت طے کرے گا، اور روئے زمین کا کوئی میدانی، صحرائی اور پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہ بچے گا کہ جہاں وہ نہ جائے۔ البتہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ پر فرشتے تلواریں لیے پہرا دے رہے ہوں گے، جس کی وجہ سے ان میں داخل نہ ہو سکے گا، بلکہ مدینے کے باہر دلدلی زمین پر پڑاؤ کرے گا اور اپنے خیمے پر 3 زوردار ضرب لگائے گا، جس سے مدینہ پاک میں زلزلے کے 3 جھٹکے آئیں گے، جس کی وجہ سے ہر کافر اور منافق مدینے سے بھاگ نکل جائے گا اور دجال سے جا ملے گا۔ اس روز مدینہ پاک ہر منافق اور فاسق مرد اور عورت سے پاک ہو جائے گا، اسی لیے اس دن کا نام یوم الخلاص بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے دجال کو غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا ہوگا، مگر وہ اس کا استعمال برائی اور شر پھیلانے میں کرے گا۔ احادیث میں آتا ہے کہ اس کے پاس روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کا دریا ہوگا، مطلب یہ کہ اس کے پاس پانی اور غذا وافر مقدار میں ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان باتوں کے لیے وہ نہایت حقیر ہے، لیکن اللہ اسے اس کی اجازت دے گا تاکہ لوگوں کو آزمایا جا سکے کہ وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں یا دجال پر۔ اس کے پاس آگ اور پانی ہوں گے، جو آگ نظر آئے گی وہ ٹھنڈا پانی ہوگا، اور جو پانی نظر آئے گا وہ آگ ہوگی، اور وہ اپنے ساتھ جنت اور دوزخ لے کر چلے گا۔ جو اس کی دوزخ میں پڑے گا اس کے لیے خوشخبری ہے، لیکن جو اس کی جنت میں اترے گا وہ اپنا بوجھ بڑھا لے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ زمین پر اس تیزی سے چلے گا جس طرح ہوا بادلوں کو اڑا لے جاتی ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا، دجال کے پیروکاروں کی اکثریت یہودی ہوگی اور عورتیں اس کی پیروکار ہوں گی۔ اس کے ساتھ اصفہان کے 70,000 یہودی ہوں گے جو ایرانی چادریں اوڑھے ہوئے ہوں گے۔ دجال کے مددگار شیاطین ہوں گے جو لوگوں کے ساتھ باتیں کریں گے۔ وہ ایک بدو سے کہے گا، اگر میں تمہارے ماں باپ کو تمہارے لیے دوبارہ زندہ کر دوں تو تم کیا کرو گے؟ کیا تم شہادت دو گے کہ میں تمہارا خدا ہوں؟ بدو کہے گا، ہاں۔ چنانچہ 2 شیاطین اس بدو کے ماں اور باپ کے روپ میں اس کے سامنے آ جائیں گے اور کہیں گے، ہمارے بیٹے، اس کا حکم مانو، یہ تمہارا خدا ہے۔ اسی طرح دجال کسی دیہاتی سے کہے گا کہ میں اگر تمہارے اونٹ کو زندہ کر دوں تو کیا تم میرے رب ہونے کی گواہی دو گے؟ وہ کہے گا، ہاں۔ تو دجال کے شیاطین اس دیہاتی کے اونٹ کی شکل اختیار کر کے آ جائیں گے۔
کسی علاقے میں سے گزرے گا، اس علاقے کے لوگ دجال کا انکار کر دیں گے، بس اس کے نتیجے میں ان کا کوئی جانور نہیں بچے گا، سب ہلاک ہو جائیں گے۔ دوسرے علاقے سے گزرے گا جہاں کے لوگ اس کی تصدیق کریں گے، اس کے نتیجے میں دجال آسمان کو حکم دے گا، وہ بارش برسانے لگے گا، زمین کو حکم دے گا تو زمین خوب غلہ اگانے لگے گی۔ ان ماننے والوں کے مویشی شام کو اس حال میں آئیں گے کہ وہ پہلے سے زیادہ بڑے اور فربا ہوں گے اور ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوں گے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک نیک آدمی اس کے پاس آئے گا اور کہے گا، میں تصدیق کرتا ہوں تم وہی دجال ہو جس کا حلیہ ہمیں اللہ پاک کے نبی نے بتایا تھا۔ دجال کہے گا، اگر میں اسے قتل کر دوں اور پھر زندہ کر دوں تو کیا تمہیں میرے دعوے میں کوئی شبہ رہے گا؟ لوگ کہیں گے نہیں۔ پھر دجال اسے قتل کر دے گا اور پھر اسے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ وہ آدمی کہے گا، اب میں تمہاری حقیقت کو پہلے سے زیادہ بہتر جان گیا ہوں۔ دجال کہے گا، میں اسے قتل کرنا چاہتا ہوں لیکن ایسا نہیں کر سکتا۔ دجال پیدائشی اندھے اور کوڑی کو تندرست اور مردے کو زندہ کر دے گا۔ اس کے پاس بے تحاشا دولت اور زمین کے خزانے ہوں گے۔ اس کی دسترس میں تمام قدرتی وسائل ہوں گے، مثلاً بارش، فصلیں، قحط اور خشک سالی وغیرہ۔ دجال اپنے ظہور کے بعد ہر جانب فتنہ اور فساد برپا کر دے گا، جس سے گھبرا کر مسلمان شام کے جبل دخان کی طرف بھاگ جائیں گے اور دجال وہاں جا کر ان کا محاصرہ کر لے گا۔ یہ محاصرہ انتہائی سخت ہوگا اور ان کو بہت سخت مشقت میں ڈال دے گا۔ مسلمانوں اور دجالی لشکروں کے درمیان جنگ ہوگی، جس میں وہ ایک تہائی مسلمانوں کو شہید کر دے گا، ایک تہائی کو شکست دے کر بھگا دے گا اور ایک تہائی کو باقی چھوڑے گا۔ رات ہو جائے گی تو بعض مومنین بعض سے کہیں گے کہ تمہیں اپنے رب کی خوشنودی کے لیے اپنے بھائیوں سے جا ملنے میں اب کس چیز کا انتظار ہے؟ تم فجر ہوتے ہی جلدی نماز پڑھ لینا، پھر دشمن سے جنگ پر روانہ ہو جانا۔ بس جب یہ لوگ نماز کے لیے اٹھیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام ایک تیز روشنی کے ساتھ دمشق کے مشرقی سفید مینار پر نازل ہوں گے۔ ان کے بدن پر 2 چادریں اور ذرہ ہوگی۔ بس لوگ ان سے پوچھیں گے کہ آپ کون ہیں؟ وہ فرمائیں گے، میں عیسیٰ ابن مریم اللہ کا بندہ اور رسول ہوں اور اس کی پیدا کردہ جان اور اس کا کلمہ ہوں، یعنی باپ کے بغیر محض اس کے کلمہ کن سے پیدا ہوا ہوں۔ وہ مزید کہیں گے کہ تم ان 3 صورتوں میں سے ایک کو اختیار کر لو، یا تو اللہ پاک دجال اور اس کی فوجوں پر بڑا عذاب آسمان سے نازل کر دے، یا ان کو زمین میں دھسا دے، یا ان کے اوپر تمہارے اسلحے کو مسلط کر دے اور ان کے ہتھیاروں کو تم سے روک دے۔ مسلمان کہیں گے، اے اللہ کے رسول، یہ آخری صورت ہمارے لیے اور ہمارے دلوں کے لیے زیادہ اطمینان کا باعث ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نماز ان کے ساتھ پڑھیں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمائیں گے، میرے اور دشمن خدا کے درمیان سے ہٹ جاؤ تاکہ وہ مجھے دیکھ لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ایسے پگھلے گا جیسے دھوپ میں چکنائی پگھلتی ہے۔ پھر اس روز اللہ پاک کفار پر مسلمانوں کی اس قدر ہیبت طاری کر دیں گے کہ بہت کھانے پینے والے اور ڈیل ڈول والے یہودی کو بھی دیکھو گے تو ہیبت کی وجہ سے اس کا ہاتھ تلوار نہ اٹھا سکے گا۔ بس مسلمان پہاڑ سے اتر کر ان کے اوپر مسلط ہو جائیں گے اور دجال جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو شیشے کی طرح پگھلنے لگے گا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام اسے جا لیں گے اور قتل کر دیں گے۔ پھر اس روز شجر و حجر بھی پکاریں گے کہ اے اللہ کے بندے، اے رحمان کے بندے، اے مسلمان، یہ یہودی ہے، اسے قتل کر دے۔ غرض اللہ تعالیٰ ان سب کو فنا کر دے گا اور مسلمان فتح یاب ہوں گے۔ صلیب کو توڑ دیا جائے گا، خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ بند کر دیں گے۔ تمام لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اسلام کے سوا تمام ملتوں کو ہلاک کر دیں گے۔ روئے زمین پر امن و امان کا دور دورہ ہوگا۔ شیر اونٹوں کے ساتھ، چیتے گائے بیلوں کے ساتھ اور بھیڑ بکریوں کے ساتھ چرتے پھریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر 40 برس ٹھہریں گے، پھر ان کی وفات ہو جائے گی۔ مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور ان کو دفن کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دجال کی خبر سن لے وہ اس سے دور رہے۔ اللہ کی قسم، آدمی اپنے آپ کو مومن سمجھ کر اس کے پاس آئے گا اور پھر اس کے پیدا کردہ شبہات میں اس کی پیروی کرے گا۔ دجال کے فتنے سے جو محفوظ رہنا چاہتا ہو، اس کو چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی یا آخری 10 آیات کی تلاوت کرے۔ اس کی تلاوت دجال کے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچا لیتی ہے۔ اللہ پاک سب کو اپنی امان میں رکھے۔ دوستوں، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ پاک کے ساتھ جڑے رہیے، دین چینل کے ساتھ جڑے رہیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔